خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک آپ جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے کہ موسیٰ لے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لے جائے آگ
صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر بھی ایسا ہے کہ جو اس نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا۔ ہم دنیا میں جتنے بھی سفر اختیار کرتے ہیں اس میں ہماری رضا شامل ہوتی ہے، وہ خوشی سے کریں یا غمی سے کریں، سیاحت کا سفر ہو یا کوئی کام ہو، لیکن اس میں ہماری رضامندی شامل ہوتی ہے۔ لیکن زندگی کا ایسا سفر ہے کہ نہ ہماری مرضی سے شروع ہوا اور نہ ہماری مرضی سے ختم ہوا۔ اللہ پاک نے جب چاہا ہم اس دنیا میں آ گئے، اور جب اللہ پاک چاہیں گے ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ آنے کی ترتیب ضرور ہے کہ دادا ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان جنازے کو بوڑھا باپ بھی کندھا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جانے کی کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ جب اللہ پاک چاہتے ہیں اس سفر کو ختم فرما دیتے ہیں، پھر کوئی مہلت نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع فرمایا، پھر ان سے وعدہ لیا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کالو بلا، اس میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، ہم سب تھے، ہمیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو؟ سب نے وعدہ کیا یا اللہ پاک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آزمانے کے لیے، عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں مبعوث پیدا فرمایا۔ ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا۔ اور باقی جتنی اللہ پاک نے دنیا میں مخلوقات بنائی ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں۔ اتنی مخلوقات ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کائنات، یہ ساری کی ساری مخلوقات یہ اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں۔ یہ ہم موسم آتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، اب موسموں کے بدلنے سے پھل پکتے ہیں، زمین اناج اگاتی ہے۔ اگر ایک ہی موسم رہے، نہ زمین سے اناج نکلے، نہ پھل پکے، نہ تو اللہ پاک موسموں کو بدلتے ہیں۔ زمین کو انسان کے تابع کر دیا، باقی مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا۔ کتنا بڑا ہاتھی ہے، ایک بچہ بھی اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ نے انسان کی عظمت کو ڈال دیا، یہ ڈال دیا کہ یہ تمہارا مالک ہے، یہ تمہارا حاکم ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی، وہ اللہ نے اس لیے دی کہ مجھے راضی کر لو اس دنیا کے اندر۔ وہ جو وہاں تم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اس وعدے کو نبھانے کے لیے یہ دنیا اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں دے دی۔ یہاں سے جب ہم چلے جائیں گے پھر اس دنیا کا اللہ ہم سے حساب لیں گے کہ وہاں تم نے جو 70 سال 80 سال گزارے، تم نے مجھے یاد رکھا کہ نہیں یاد رکھا؟ ایسا تو نہیں ہے عالم ارواح میں تم نے وعدہ کیا اور دنیا کی رنگینیوں میں تم مستغرق ہو گئے، دنیا میں جا کے اللہ کو بھول گئے۔ اسی لیے قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہے من ربک کا،
دنیا میں 70 سال گزارے، لیکن قبر میں سوال یہ ہے کہ حالانکہ سوال تو مختلف ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں کیسے گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کیا یا نہیں کیا، اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا، لیکن اللہ پاک نے جو پہلا سوال رکھا یہاں سے جانے کے بعد وہ بڑا آسان رکھا، اور وہ سوال جو ہے وہ ہمارے اس وعدے کا تسلسل ہے جب اللہ پاک نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، اور ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کیا آپ ہمارے رب ہیں؟ تو اس دنیا کے اندر بھیج کے اللہ نے 50 سال 60 سال 70 سال، اس کے بعد جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا من ربک، کہ دنیا کے 70 سال گزار کر تم اللہ کو تو نہیں بھول گئے؟ ایسا تو نہیں ہے دنیا میں تم نے 70 سال گزارے تمہیں یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کو پہچانتے بھی ہو کہ نہیں؟ باقی حساب کتاب تو عالم حشر کے اندر ہوگا نا، یوم حشر کو سارا حساب کتاب ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے، اعمال نامہ تولا جائے گا، سارے معاملات ہوں گے، وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلا جو سوال ہے وہ اللہ پاک یہ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے اللہ کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے، تمہارا رب کون ہے؟ کیوں تم اس دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ کر کے آئے تھے آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، تو 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد 90 سال کے بعد جب تم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے گئے تو تمہیں یاد رہا کہ اللہ ہمارے رب ہے کہ نہیں رہا؟ باقی معاملات تو قیامت کے دن ہوں گے۔ یہ پہلا سوال اللہ پاک پوچھیں گے، مجھے فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ سوال یاد نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم جاننے والے لوگوں کی تعداد 10,000 میں سے 9,999 ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اللہ ہمارے رب ہے۔ اللہ ہمارے رب ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے۔ آج ہم آسائش میں مبتلا ہے نا، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ آج نیکی کرنا آسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ آج نیکی کرنا آسان ہے لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ قیامت کے دن کسی شخص کی ایک نیکی کم ہوگی، صرف ایک، اور اس ایک نیکی کے لیے وہ ماں کے پاس بھی جائے گا، باپ کے پاس بھی جائے گا، دوستوں کے پاس بھی جائے گا، رشتہ داروں کے پاس بھی جائے گا کہ میری ایک نیکی کم ہے۔ اب دنیا میں کتنا آسان ہے نیکیوں کو کمانا۔ میں تو کم علم آدمی ہوں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ جی کسی عمل پہ ایک نیکی ملتی ہو، یعنی اس سے بھی زیادہ ملتی ہے، ہر عمل پہ زیادہ نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی کمانا اس دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے زیادہ نیکیاں آسانی سے کمائی جا سکتی ہیں، آسانی کے ساتھ۔ سبحان اللہ بندہ کہتا ہے اللہ پاک جنت کے اندر ایک درخت کو اگاتے ہیں جو جس کے نیچے گھوڑا 500 سال بھاگتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور وہاں کتنی نیکی کا سوال ہوگا؟ ایک نیکی کا سوال۔ ایک نیکی اس کو کوئی نہیں دے گا جو وہ دنیا میں آسانی سے کما سکتا تھا۔ میں بھی کما سکتا ہوں، آپ بھی کما سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس نیکی کو۔ ہمیں قدر نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہاں ایک نیکی، سنگل ایک نیکی سے۔ ماں سے کتنی محبت ہے، ماں کہتی ہے میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اولاد کہتی ہے میں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، بیوی شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن ایک نیکی بھی وہاں کوئی نہیں کرتی۔ ایک نیکی ایسا سخت معاملہ ہوگا کہ لوگ منہ کو پھیر لیں گے، یہ پہچان نہ لے، مجھ سے مانگ نہ لے۔ کتنی نیکی؟ تو بہت بڑی نیکیاں نہیں، ایک نیکی سے، ایک نیکی۔ اچھا یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ مختلف لوگوں کے پاس جائے گا، وہ اس کو نیکی نہیں دے گا۔ ایک شخص ایسا ہوگا جس کی صرف ایک نیکی ہے، اس کی صرف ایک نیکی ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ ایمان والا نہ ہو تو جو ایمان، جس کا دنیا میں ایمان نہیں ہے
اس کی جو بھی نیک یا نفع والے کام ہیں اللہ پاک ان کو دنیا میں برابر کر دیتا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض غیر مسلم جو ہیں یہ بڑے رفائی کام کرتے ہیں, سڑکیں بنوا دی, اسپتال بنوا دیے اور انسانیت کی فلاح کے کام کر لیے, لیکن اللہ پاک ان کا بدلہ جو ہے انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ایک نیکی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی, وہ زیرو پہ جائیں گے, کوئی نیکی ان کے پاس نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان والا ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی. اب ذرا اس کو غور کریں, ایک نیکی ہوگی اس کی. جن کے پاس پہاڑ ہوں گے وہ اس کو نیکیاں نہیں دیں گے. ایک نیکی والا کہے گا چلو جی میری یہ بھی نہیں, میری تم یہ میری نیکی لے لو. تو اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے. اس نے کیا کیا, اس نے دل کو بڑا کیا. جہاں مارا ماری تھی, کوئی ایک نیکی پہ ماں بھی راضی نہیں تھی, وہاں اس نے کہا کہ میری نیکی تم لے لو. احسان کیا, اپنے دل کو بڑا کیا, تو اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے اور دونوں کو جنت میں دیں گے. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نفع دیتی ہیں, یعنی نیک اولاد چھوڑ دی جو اس کے لیے دعا کرتی ہو, اس نے کوئی ایسا علم کا کام کیا اپنے طلبا کو, یا علم کا کوئی کام کیا, وہ اس کو نفع دیتے ہیں. کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی نیکی کا صدقہ جاریہ کر دیا, وہ اس کو نفع دیتا ہے. لیکن اس کا اپنا عمل جو ہے وہ بند ہو گیا. لیکن یہ احسان, اپنے دل کو بڑا کرنا, اپنے بھائی کو مشکل سے نکالنا, یہ ایسا عمل ہے, اس عمل کا اس کو وہاں بھی بدلہ مل جائے گا, حالانکہ وہ دارالعمل نہیں ہے. یوم محشر جو ہے یہ دارالعمل نہیں ہے, وہ دارالجزا ہے. لیکن وہاں بھی کسی کی مدد کرنا, کسی کو نیکی دے دی, اپنے دل کو بڑا کر دیا, اللہ پاک اس کو وہاں بھی اجر دے دیں گے. فرمائیں گے دونوں جنت میں چلے جائیں. جو وہاں دل بڑا کرے گا اللہ پاک اس کو اجر دیں گے. یہ تو دارالعمل ہے. یہاں جو بندہ دل کو بڑا کرتا ہے, دوسرے کو معاف کر دیتا ہے, دل کو بڑا کرتا ہے, اس کو کوئی مدد کر دیتا ہے, کسی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے, اس کا کتنا اجر ہوگا, اس کا کتنا اجر ہوگا جو یہاں کسی کی پریشانی کو دور کرے گا. تو اللہ پاک نے دل کو بڑا کرنے پہ, کسی کی پریشانی کو دور کرنے پہ وہاں بھی بندہ چلے جائے گا, اتنے سخت حالات کے اندر. اللہ پاک نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, ہمیں راضی کرنے کے لیے. یہ آخرت کے جو حالات آتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم پہ نہیں آئیں گے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں مشاہدہ نہیں ہے, ہمیں یقین نہیں ہے. ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر کوئی شخص پوری زندگی زبان سے کلمہ پڑھتا رہے, اس کے دل میں اس کی تصدیق نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص دل میں تو ایمان رکھتا ہے, کلمے کو مانتا ہے, لیکن اس نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا, جب بھی وہ مسلمان نہیں ہے. دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اس کا اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق. یہ ایمان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اور دل سے تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ دل سے تصدیق کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بالکل جیسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہمیں 100% یقین ہو, ایسا ہو. اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمیں یقین بھی ہے کہ جیسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل ویسا معاملہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہمیں یقین بھی ہے تو ہم نے پھر اس کے لیے کیا تیاری کی؟ دیکھیں دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں, بہت سارے. ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی دنیا خود بخود بن گئی, خود بخود چل رہی ہے, خود بخود بھی فنا ہو جائے گی. ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو بتوں کو مانتے ہیں. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو
آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے آپ کو، لیکن دنیا میں آپ کو ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو کہے جی انسان نے مرنا نہیں۔ موت وہ واحد نظریہ ہے جس پہ دنیا کا ہر انسان متفق ہے، ہر انسان، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، لادین ہو، بد مذہب ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس بات پہ ضرور مانے گا کہ انسان نے مر جانا ہے۔ تو جب ہم نے مر جانا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جیسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ ویسا معاملہ پیش آنا ہے، تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی؟ ہم نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کیا؟ ہم نے اس دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا؟ ہم شیطان کے دھوکے میں لگے رہے، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، کل کل کرتے موت کا فرشتہ آئے گا اور پکڑ کے لے جائے گا۔ اللہ پاک سب کو لمبی عمر دے۔ اس مجلس میں تھوڑی دیر سوچیں کہ میرے پاس موت کا فرشتہ آ گیا، آپ کے پاس آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ جی چلیں، اللہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا وقت پورا ہو گیا، کیا ہم تیار ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے؟ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ہم اللہ کے پاس چلنا چاہتے ہیں؟ اگر تو ہم تیار ہیں تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں تیاری کی توفیق دی، آپ کا شکر ہے کہ ہم تیار ہیں بالکل، آج اگر آپ ہمیں بلائیں ہم آپ کے پاس جانے کے لیے راضی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے اللہ کا بندہ شکر ادا کرے، اور اگر تیار نہیں ہے پھر اس کی فکر کریں کہ کیوں تیار نہیں ہے، جب اس بات کو ہم جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ جب اللہ پاک چاہیں گے ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، پھر کیوں ہم نے اپنے اللہ سے تعلق کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے حقوق العباد کو پورا نہیں کیا؟ کیوں؟ اگر ہمارے ذمہ نمازیں تھیں ہم نے کیوں ادا نہیں کی؟ ہمارے ذمہ زکوٰۃ تھی ہم نے کیوں ادا نہیں کی؟ ہمارے ذمہ کسی کے حق تھے ہم نے کیوں نہیں دیے اس کو؟ ہم کس انتظار میں بیٹھے رہے؟ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کی ملک الموت سے دوستی تھی۔ ایک بار وہ کہنے لگے ملک الموت سے، بھائی جب میری روح قبض کرنے کا وقت ہو تو آپ مجھے بتا دینا، پہلے بتا دینا مجھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ان کا وقت آیا، اسرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت چلیں اللہ آپ کو بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا، جب آپ کی داڑھی کے بال سفید ہوئے وہ میری طرف سے اعلان تھا کہ آپ کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے مسجد میں اعلان سنا کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس کے لیے نہیں تھا، وہ آپ کے لیے تھا کہ آپ کا وقت آ گیا۔ یہ ہم جو دوسرے کا اعلان سنتے ہیں کہ جی فلاں کا وقت آ گیا، وہ اس کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ تیاری کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا فرشتہ آ کے کہے کہ چلو تمہیں اللہ بلاتے ہیں، چلو تمہیں اللہ بلاتے ہیں۔ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی سے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وقت پورا ہوگا آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر ایک نوجوان تھا، اسرائیل علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو بار بار اس نوجوان کو مڑ کے دیکھتے تھے۔ جب 3-4 دفعہ مڑ کے دیکھا تو جب وہ چلے گئے تو اس نوجوان نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا بھائی یہ موت کا فرشتہ تھا۔ اب اس نوجوان کو تشویش ہو گئی کہ یہ بار بار مجھے کیوں دیکھتا تھا۔ عرض کی کہ حضرت آپ ہوا کو حکم دے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی حکومت دی تھی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ آج ہم کہتے ہیں جی مال کی وجہ سے عبادت نہیں کی، مال کی وجہ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکے، ہمارے پاس تو حکومت تھی، ہم تو مصروف تھے، ہمارا تو بڑا کاروبار تھا، ہمارے پاس وقت نہیں تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے بڑی حکومت اللہ نے کس کو دی؟ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے حجت کے لیے قائم کیا۔ کل قیامت کے دن کوئی بادشاہ کہے گا یا اللہ میں بادشاہ تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس تو امور مملکت بڑے تھے، میں اس لیے آپ کو راضی نہیں کر سکا۔ اللہ پاک حضرت سلمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ ان سے بڑی حکومت تھی تمہارے پاس،
ان سے بڑے بادشاہت تھی، ان سے زیادہ مصروفیت تھی، اس نے مجھے راضی کر لیا، تم مجھے کیوں نہیں راضی کر سکتے؟ کوئی بیمار کہے گا یا اللہ میں بیماری کی وجہ سے آپ کو راضی نہیں کر سکا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے زیادہ بیمار تھے، جب یہ مجھے راضی کر سکتے ہیں تم مجھے راضی کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی کہے گا حضرت یا اللہ میں مفلس تھا، میں مفلسی کی وجہ سے آپ کو راضی نہیں کر سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پہ پیش کیا جائے گا، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک بار ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں سے ہیں، تو ان صحابی نے آپ کی دعوت کی۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن ڈال کے فرمایا یہ فاطمہ کے گھر بھیج دو، اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کہا۔ ایسا گھرانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کچھ عورتیں غلام بن کے آئیں، کنیز بن کے آئیں، فتح ہوئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ، تمہارا کام سخت ہے۔ چکی بھی خود پیستی تھی اور گھر کے سارے کام بھی خود کرتی تھی، کوئی خادم نہیں تھا، کوئی عورت کام کرنے والی نہیں تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی آپ چلے جاؤ اپنے والد کے بعد، ان سے جو ہے وہ لے آؤ، فاطمہ وہ خدمت کر دیا کریں گی۔ تو بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کام میں مشقت ہے، محنت ہے، کام زیادہ ہے، میں آپ سے یہ جو عورتیں غلام بن کے آئی ہیں خادمہ لینے آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں خادمہ دوں یا کوئی عمل بتا دوں؟ عرض کی کہ رسول اللہ عمل بتا دیں جو آخرت میں نفع دے۔ فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، فرمایا یہ پڑھ لیا کرو۔ یہ ان کو کیسے ملی؟ غلام کو قربان کر کے ملی، ہمیں تو مفت میں مل گئی، ہم پھر بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکے۔ تو جب مفلس کہے گا جی میں مفلسی کی وجہ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ان سے زیادہ مفلس تھے۔ تو اللہ پاک نے حجت کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ مجھے بار بار گھور کے دیکھتے تھے، آپ مجھے فلاں جگہ پہنچا دیں، ہوا کو حکم دیں مجھے فلاں جگہ لے جائیں۔ تو ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا لے گئی۔ پھر وہ نوجوان کافی عرصے حضرت کی خدمت میں نہیں آیا۔ تو ایک بار جب ملک الموت تشریف لائے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ فلاں نوجوان تھا، وہ میری مجلس میں آیا کرتا تھا، اس کی سناؤ وہ میری مجلس میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، میں بار بار مڑ کے اس کو اس لیے دیکھتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد، مختصر وقت کے بعد اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح فلاں مقام سے قبض کرنا، فلاں مقام پہ اس کو مارنا، اور میں اس کی طرف اس لیے دیکھتا تھا کہ اس مقام تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو میں حیران تھا کہ جی مجھے تو وہاں کا حکم ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ نے اس کام کو پورا کر دیا، ہوا کو حکم دیا، ہوا چلی گئی۔ تو جہاں اللہ نے وقت لکھا ہے، جو مقام لکھا ہے، اس مقام سے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ تو اس سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دنیا میں جو سب سے آسان کام ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنا، یہ سب سے آسان کام ہے۔ اتنا جلدی کوئی بھی راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ پاک کی ذات راضی ہوتی ہے۔ بندہ 100 سال کا گناہگار ہو اور ایک دفعہ اللہ کو دل سے مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، مجھے کہنے لگے حضرت اگر کسی، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر کسی شخص کو 1 گھنٹہ بخار ہو جائے تو اس کی 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ 1 گھنٹے کا بخار ہوگا کہ پڑھا ہوگا، 1 گھنٹے کا بخار 1 سال کے گناہ مانگتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ 1 لمحے کی ندامت عمر بھر کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بندہ نادم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک اس کو دوسرا سوال نہیں کرنے دیتے، اس کو دوسری بار سوال نہیں کرنے دیتے، اللہ پاک اس کو اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ ایسی اللہ کی محبت والی ذات ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے
یا اللہ میری معافی، مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ پاک قبروں سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. ایسا اللہ پاک اس کو انعام دیتے ہیں، ایسا اللہ پاک اس کو پروٹوکول دیتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ کے واپس آتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. ایک ہے خون کا قطرہ، یعنی جہاد میں گیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. بڑا مشکل کام ہے. اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں گیا اور شہید ہو گیا، اس کے جسم سے جو خون کا قطرہ نکلا اللہ کو بڑا پسند ہے. اور دوسرا وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے نکلا، آنکھ سے جو آنسو نکلا اللہ کو یاد کرتے ہوئے، وہ اللہ کو پسند ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، یہ آنکھ سے موتی نکلتے ہیں. موتی، آنکھ سے آنسو تو اس وقت نکلتے ہیں جب ہم دنیا کے مصائب پہ روتے ہیں، دنیا کے سامنے روتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. جب اللہ کے سامنے روتے ہیں تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، آنکھ سے موتی نکلتے ہیں. موتی ہمیں اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پاس بصیرت والی آنکھیں نہیں ہیں. جب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، جب وہ نوجوان اللہ کے پاس جائے گا، پوری مخلوق دھوپ میں کھڑی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، شدید گرمی کا عالم ہوگا، اور وہ نوجوان جو ہے جو اللہ کی یاد میں رویا، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی آنکھ نے آنسو نہیں نکالے تھے، اس کی آنکھ نے موتی نکالے تھے. موتی جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے ان موتیوں کی قدر کی. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں بستر پر رونے سے معاملات حل نہیں ہوتے، مصلے پر رونے سے معاملات حل ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے پریشانی ہو گئی. اچھا میں ایک دلچسپ بات بھی بتاتا ہوں آپ کو. اکثر ساتھی مجھ سے کہتے ہیں جی استخارہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ استخارہ نہیں کرتا. میرا یہ مزاج ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز مجھے پسند ہے، اس میں خیر کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ نے ڈالنی ہے. اس میں خیر بھی اللہ نے رکھی ہے اور شر بھی اللہ نے رکھا ہے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ مجھے پسند ہے، آپ اس میں خیر کو ڈالیں. اللہ پاک خیر کو ڈالنے والے. تو کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گناہ ہو جائے، بندہ اٹھے، وضو کرے، سجدے میں سر رکھے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کرنے والے ہیں. اللہ اس کو وقت کا افضل بنا دیں گے. یہ آنسوؤں کو اللہ ضائع نہیں جانے دیتے. یہ دنیا والے ہیں جو آنسوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ پاک قدردان ہے، یہ آنسوؤں کو موتیوں کی طرح چن لیتے ہیں. ہم رو کے تو دیکھیں، کبھی اللہ کے سامنے ہم روئے کہ یا اللہ ہم سے غلطی، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، آپ نے ہم آپ کے بندے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ذرا کر کے تو دیکھیں اللہ سے فریاد. رسمی دعا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیے. مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے، علماء اکرام نے، مسجد کے امام نے ہمیں کچھ الفاظ سکھا دیے جو ہم طوطے کی طرح رٹ کے اور انگلیوں پہ ہاتھ پھیر کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسے کام نہیں بنے گا. کام ایسے بنے گا یا اللہ آپ میرے مالک ہیں، آپ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، آپ مجھے اس مسئلے سے نکالیں گے. یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، شیطان نے مجھے آپ سے دور کر دیا، یا اللہ آپ مجھے اپنے نزدیک کر. ایسے کام بنے گا. رسمی دعا سے کام نہیں بنے. ہم کہتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں کام نہیں ہوتا، اسی لیے نہیں ہوتا. ہم دعا مانگتے تھوڑی ہیں، ہم تو دعا کو پڑھتے ہیں. کچھ جملے ہمیں یاد ہو گئے جن کو ہم پڑھتے ہیں، بس نہ ہمیں اس کا مطلب پتا ہے، نہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم تو کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا. ایسے نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایسے کرے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے فلاں مشکل ہے، یا اللہ مجھے خوشی ہے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے. یہ اللہ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ سے باتیں کیا کریں. یہ اللہ سے باتیں کیا کریں دیوانوں کی طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پہ جا رہے تھے اللہ پاک سے ملاقات کے لیے. رستے میں ایک مست تھا درویش، اور وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا. باتیں کیا کر رہا تھا کہ یا اللہ پاک آپ تو اکیلے رہتے ہیں، آپ تو کوئی نلانے والا بھی نہیں ہے، آپ کے تو کمی کرنے والا بھی نہیں ہے، آپ کو تو تنہائی بھی محسوس ہوتی ہوگی. اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے کیا بات کر دی، اللہ پاک تو ان حاجات سے پاک ہیں، یہ تو تم نے بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ اب وہ ڈر گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم نے میرے دوست کو مجھ سے دور کر دیا۔ اللہ تو راز رکھتے ہیں، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کو پکارے۔ اللہ ہمارے عیبوں کو کھلنے نہیں دیں گے، باخدا نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے، دعا کی، بارش نہیں ہوئی، حکم ہوا مجمع کے اندر ایک چغل خور ہے، اس کو باہر نکالو گے دعا قبول ہو جائے، بارش ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ باہر چلا جائے۔ اب اس بندہ وہاں موجود بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں دعا کر رہا ہے یا اللہ میں اگر باہر نکلوں گا میں تو بدنام ہو جاؤں گا، میں تو بدنام ہو جاؤں گا، یا اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے دل میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے بارش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پاک بندہ تو کوئی باہر نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ عرض کی کہ یا اللہ پھر اپنے دوست کا نام بتا دیں، ہم اس کی زیارت کریں۔ فرمایا جب وہ میرا دشمن تھا، جب وہ میرا باغی تھا، میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب میں کیسے بتا دوں؟ ایسی اللہ کی محبت کرنے والی ذات ہے، ایسا اللہ پاک بندے کو انعام دیتے ہیں۔ اس کے لیے نیک و بد کی شرط نہیں ہے اللہ کو پکارنے کے لیے۔ جو بھی اللہ کو پکارے گا، جب بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی پکار کو سنیں گے۔ پکاریں گے کہ ہم نہیں پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو پکاریں گے مرتے دم تک۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان جب گناہ ہوتا ہے بندے سے اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے جی اب تو تم تو نمازی تھے، تم نے فلاں گناہ کر دیا، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے ساتھی اکثر گفتگو بھی کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ 2 نفل پڑھو، سجدے میں سر رکھو، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ پاک اس کو معاف کر دیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عیسائی ہے نا، انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہے، یہ کہتے ہیں جی اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ پادری کے پاس جائے اور پادری کو سارے گناہ بتائے، تو پادری پھر اس پہ پانی وانی مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اس کے گناہ معاف ہو۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ دل میں اللہ کو سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو اسی وقت معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اتنی اللہ نے انسان سے محبت کی ہے، اتنی محبت کی جتنی اللہ نے انسان سے محبت کی ہے کسی اور مخلوق سے نہیں کی۔ تو میرا بندہ تو بند، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، اس دنیا میں بھی تمہیں عزت دوں گا، قبر کے اندر بھی تمہیں عزت دوں گا، حشر میں بھی تمہیں عزت دوں گا۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، اللہ کو راضی کیے نا، اللہ کے دین پہ چلا، اللہ پاک کیسی عزت دیتے ہیں۔ جب حشر کے اندر جائے گا تو کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی کو عزیز آ جائے گا کہ جی اللہ نے مجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا جاننے والا تھا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ فرمائیں گے معاف کر دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسی عزت ہے۔ جہاں کوئی ایک نیکی نہیں دے گا کسی کو، وہاں وہ شخص جو ہے، وہ اللہ والا جو ہے، وہ عالم، وہ حافظ، وہ دین پہ چلنے والا 40 بندوں کو عالم جنت کے اندر لے جائے گا، جہاں کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ آج دنیا میں ہم ان سے تعلق کو توڑتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں کہ جی مسجد کے مولوی کی کیا ہے، مسجد کے مولوی کا پروٹوکول ہے، یہاں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے۔ جب تک آنکھ کھلی ہے نا، یہ کھلی نہیں ہے اصل میں، یہ آنکھ بند ہے۔ یہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، بصارت کی آنکھ سے مولوی کا پروٹوکول نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ جب بصیرت کی آنکھ کھلے گی حشر میں جب، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ جو مولانا صاحب ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو حافظ ہیں، ان کا کیا پروٹوکول ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے لوگ کہیں گے حضرت میں نے آپ کا لوٹا سیدھا کیا تھا، آپ میری سفارش کرا دیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے دین میں عزت رکھی ہے، اللہ پاک نے معافی کا آپشن رکھا ہے کہ گناہ ہو جائے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں۔ اور یہ کام کب کرنا ہے؟ یہ کل پرسوں نہیں کرنا، یہ کام آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، یہ کام ابھی کا کام ہے۔
بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت میں ہوتے ہیں، وقت نکل جائے تو پھر تو یہ کام جو ہے یہ ابھی کرنے کا ہے. اپنے ہمت کے مطابق نیک کام کریں جتنی ہمت ہو، اور پھر اللہ سے دعا کرتے رہیں یا اللہ جو مجھ میں عادتیں کبھی ہیں، جو مجھ میں بری عادتیں ہیں، آپ ان کو چھڑا دیں. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پہ چلائیے. کل قیامت کے دن ہم اللہ سے کہہ سکیں گے یا اللہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اگر میں ٹیڑھے راستے پہ بھی تھا تو آپ کیوں آتے؟ میں نے تو آپ سے سوال کیا تھا. جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے بندہ اللہ سے ہدایت کا سوال بھیجے اور اللہ اس کو گمراہی کی حالت میں ڈالے. اللہ پاک تو اتنے رحیم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے. جب واپس آئے تو دیکھا قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. عرض کی کہ اللہ پاک یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی میں گیا اور واپس آیا تو اس قبر کی کیفیت ہی بدل گئی. تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ جب فوت ہو گیا، اس کا ایک بچہ تھا. آج اس کی ماں نے اس کو کسی کے پاس بھیجا، کسی عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کہ اس کو سبق پڑھائے. اور اس نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. فرمایا مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین کی پیٹھ پہ مجھے کہے کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور زمین کے پیٹ کے اندر میں اس کے باپ کو آگ میں ڈالوں. مجھے اس بات سے حیا ہے. ایسی محبت کرنے والی ذات ہے. تو اللہ کو آج راضی کرنا ہے. آج جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ کرنی ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، نیک مجلس اختیار کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے اس وقت تک جب تک موت کا فرشتہ آ کے کہے چلے تو پھر چلے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑی دیر ذکر کریں گے. 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. ان کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلے عالیہ نشریہ کا جملہ شیوخ الزام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جو ہے مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها الى اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء
الحديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم. ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نقشبندی ہیں اور ہمارے یہاں ذکر دل سے کیا جاتا ہے. ذکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے اللہ کا نام اور دل سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نقشبند ہیں, ہم دل سے ذکر کرتے ہیں, زبان سے ذکر نہیں کرتے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جو دل سے ذکر ہے وہ زبان کے ذکر سے 70 درجے افضل ہے. تو دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں, چہرے کو ڈھانپ لیں, سر کو جھکا لیں, اپنی پوری توجہ جو ہے یہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے. اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے محبت اور رحمت کا فیضان میرے دل کے اندر آ رہا ہے, اور جہاں اللہ کی محبت آتی ہے وہ دل روشن ہو جاتا ہے. تو اللہ کی محبت اور رحمت سے میرا دل روشن ہو رہا ہے, اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس سے ویسا معاملہ فرماتے ہیں. تو گمان کیا رکھنا ہے؟ گمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور اس کی برکت سے میرا دل نورانی ہو رہا ہے. خیالات اگر زیادہ تنگ کریں تو سانس کو روک لیں, جتنی دیر روک سکتے ہو. جب سانس کو روکیں گے تو جو خیال چل رہا ہوتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد سانس کو آہستہ آہستہ ناک سے خارج کر لیں, اس کو حب سے بند کرنا ہے. تسبیح چلائی جائے گی. یہ تسبیح نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ جم جاتے ہیں. تو تسبیح جب چلائی جائے گی تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے, یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر کو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست. مومنات ذکر خدا بسیار گو, مومنات ذکر خدا بسیار گو تابعی درد عالم آبرو. اللہ اللہ اللہ. ذکر حق آمد وجائے روح را, ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اللہ اللہ.
اللہ 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 الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، حفظ و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و نسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے حزن میں ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے دلی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے، ایک ضبط انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا ہو سوالی ہوں، زبانِ ہر ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہے یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، انہیں رونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں،
دے نہ جلال دے مجھے صرف نہ کمال دے کوئی ذات دے نہ جلال دے مجھے صرف کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے کوئی ذات دے نہ جلال دے مجھے صرف کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے بال و زر کی حوث ہو مجھے کے حلال دے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے کے حلال دے کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف تجھے اپنی راہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے میری ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے کوئی ذات دے نہ جلال دے مجھے صرف کمال دے تیری بارگاہ میں یا یہی دعا تیری بارگاہ میں یا اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے کوئی ذات دے نہ جلال دے کمال دے میرا دل بدل میرا دل بدل میرا دل بدل میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا
مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے جیوں میں دیکھا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھا ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھا ذکر لیلا کر کے دیکھا ذکر مولا ذکر فانی کر کے دیکھا ذکر باقی کر کے دے دنیا دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دے کون کس کے کام آیا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہی ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دے خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب تو ذرا کچھ سوچ لے خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب تو ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی جو میری ہونی کی حالت ہو گئی خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی دی فقیری بادشاہت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحزنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں یا اللہ پاک آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ پاک اس نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک آپ نے عرش پہ لکھایا ہے آپ کی رحمت آپ کے غصے پہ غالب ہے یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے ہیں یہ آپ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہیں یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائیے ہم سب پہ فضل فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے قلوب کو اپنی جان سے منور فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اپنی یاد سے منور فرمائیے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفي لنا بها
تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.